کے اندر جو جے یو آئی کا مرکز ہے اس کی تختی جو ہے بڑی سی اس پہ لکھا ہوا ہے، یہ میں نے نہیں کہا، یہ ان کی اپنی جماعت کے حافظ حسین احمد صاحب مختلف میڈیا ہے، کال کر کے پوچھ لیں، ٹی ویز کے اوپر آ کے بتا چکے ہیں کہ وہاں پر لیبیا نے فنڈ کیا تھا، ایک ہمارا برادر اسلامی ملک جو ہے لیبیا نے ان کو فنڈ کیا تھا، اور تختی لگی ہوئی ہے کہ یہ فارن فنڈنگ تو یہ ہے جو یہ لیتے رہے ہیں، اور فارن فنڈنگ لے کے ملک کے اندر کیا فساد کراتے رہے، کیا انتشار کراتے رہے ہیں، یہ کہاں سے عمران خان جو منتخب وزیر اعظم تھے ان کے خلاف لانگ مارچز کرتا رہا، یہ فضل الرحمان اس کے پاس پیسہ کہاں سے آتا رہا ہے، یہ الیکشن کمیشن پوچھے ان سے۔ اور آپ کہتے ہیں جی پی ٹی اے کیس کا فیصلہ سنائیں، لیکن پیپلز پارٹی نون لیگ کا بھی جے یو آئی کے کیسز کا بھی فیصلہ ایک ساتھ سنائیں، یہی قانون کا تقاضا ہے، یہی قانون کہتا ہے۔ کل سے ایک انہوں نے نئی کہانی شروع کی ہے جی، ابراج عارف نقوی، 2012-13 میں عارف نقوی کے اوپر بیرون ملک کسی قسم کی نہ کوئی تحقیقات چل رہی تھی، نہ کوئی ان کے خلاف کوئی ریفرنس تھا۔ عارف نقوی جو ہے وہ ایک اوورسیز پاکستانی ہے جس طرح باقی پاکستانی ہیں، وینچر کیپٹل کا ان کا کام تھا، ایکویٹی کا ایک کامیاب بزنس مین بیرون ملک جا کر بنے۔ آج فائنینشل ٹائمز کے اندر ایک انہوں نے سٹوری کروائی ہے، اس کے اندر اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ 20 ملین پاؤنڈ عارف نقوی نے شہباز شریف اور نواز شریف کو کے الیکٹرک کمپنی کے اپنی سیٹلمنٹ کرنے کے لیے جو وہ شیئرز ٹرانسفر کر کے جانا چاہتا تھا کسی اور کمپنی کے نام جو اس نے اپنی انویسٹمنٹ کی تھی، وہ انویسٹمنٹ آگے سیل کر رہا تھا، وہ 20 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ نواز شریف اور شہباز شریف کو رشوت کے طور پہ دیے ہیں۔ یہ فائنینشل ٹائمز کی واٹس ایپ صحافی بڑی رپورٹیں جو ہیں وہ ٹویٹ کر رہے ہیں، وہ پیسہ جو وولٹن کرکٹ کلب سے آیا ہے وہ تو پی ٹی آئی کے یو پی ایل کے بینک اکاؤنٹ میں آیا ہے، وہ ڈکلیئرڈ ہے، پیسہ بینکنگ چینل سے آیا، ڈکلیئرڈ ہے، الیکشن کمیشن کے گوشواروں میں موجود ہے، اس میں کوئی چیز چھپانے والی نہیں تھی۔ وہ بیرون ملک کرکٹ میچ ہوا انگلینڈ کے اندر، ایک دبئی کے اندر پولیٹیکل فنڈ ریزر ہوا، وہ پیسہ عارف نقوی نے وہاں پاکستانیوں سے اکٹھا کر کے اپنے وولٹن کرکٹ کلب سے پاکستان بھیج دیا، پاکستان میں پی ٹی آئی کے یو بی ایل کے بینک اکاؤنٹ میں آیا، اور وہ ڈکلیئرڈ اکاؤنٹ ہے الیکشن کمیشن میں بھی، اور وہ پیسہ بھی ڈکلیئرڈ ہے، اور کہاں خرچ ہوا اس کا آڈٹ کا ایک حساب موجود ہے۔ لیکن یہ جو 20 ملین پاؤنڈ کی رشوت نواز شریف اور شہباز شریف کو ملی ہے، جو آج فائنینشل ٹائمز میں آیا، یہ واٹس ایپ صحافی جو نون لیگ کے واٹس ایپ کے اوپر ٹویٹیں کر رہے ہیں، یہ ذرا یہ بھی جسارت کریں کہ پوچھیں ان سے کہ یہ 20 ملین پاؤنڈ کے الیکٹرک کے عارف نقوی سے کہاں سے لیا تھا۔ 2017 میں اسی فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ میں آج لکھا ہوا ہے کہ ڈیوس کے اندر جو ہے وہ ڈیوس میں سوئٹزرلینڈ کے اندر وہاں پر ایک ڈنر بھی ہوسٹ کیا گیا نواز شریف کے اعزاز میں ابراج عارف نقوی کی جانب سے، جو فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے، تو اس کے اوپر بھی کوئی جواب دے دیں۔ اور اتنے یعنی جھوٹ بولتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی یہ کہہ رہا تھا کہ یو ایس اے میں 2 کمپنیاں رجسٹرڈ ہیں۔ بھئی اگر آپ نے قانون نہیں پڑھا، فارا کا فورن ایجنٹ رجسٹریشن ایکٹ، یہ تمام چیزیں ہم الیکشن کمیشن کو بتا چکے ہیں، اپنا کیس پیش کر چکے ہیں، لیکن جب یہ میڈیا ٹرائل کرتے ہیں تو پھر چیزیں بتانی پڑتی ہیں کہ یو ایس اے کے اندر ہماری جو قانون ہے 9/11 کے بعد، اگر آپ نے آ کر یو ایس اے میں کسی قسم کی کوئی پولیٹیکل لابی کرنی ہے، کوئی پولیٹیکل کنونسنگ کرنی ہے، یا اپنے ڈائسپورا کو جو آپ کے بیرون ملک پاکستانی وہاں پہ رہتے ہیں ان کو آپ نے موبلائز کرنا ہے، انگیج کرنا ہے، فنڈ ریزنگ کرنی ہے، پولیٹیکل لابی کرنی ہے، تو آپ کو اپنے آپ کو فورن ایجنٹ رجسٹریشن ایکٹ کے تحت، فارا کے تحت اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروانا پڑتا ہے۔ پی ٹی آئی وہاں پر ایل ایل سی کے طور پہ رجسٹرڈ ہے، اور ہر 6 مہینے بعد جو بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ امریکہ کے قوانین اتنے سخت ہیں کہ وہ آپ کو ان کو رپورٹ کرنا پڑتی ہے۔ تو آج تک امریکہ کے اندر تو ہماری فنڈ ریزنگ کے اوپر کسی قسم کی کوئی نہ تحقیقات ہوئی ہیں، جب ہم اپنا ریکارڈ جمع کرواتے ہیں وہاں کے قوانین بڑے سخت ہیں، وہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ ملک کا وزیر اعظم بنے اور وہ بنتے ساتھ ڈی جی ایف آئی اے کا پہلے ڈائریکٹر ایف آئی اے رضوان کا پہلے تبادلہ کرے، پھر دباؤ اتنا ڈالے کہ وہ دباؤ نہ برداشت کرے اور وہ دنیا سے چلا جائے، اللہ کو پیارا ہو جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مقصود چپڑاسی جو ایکیوزڈ ہو وہ دبئی میں پہلے خود بھگایا ہو اور بعد میں اس کو وہاں پر مروا دیا جائے، یہ وہاں نہیں ہوتا، وہاں کے قوانین بڑے سخت ہیں، وہاں سزائیں ہوتی ہیں۔ لہذا
اگر وہاں کی قانونی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کو پی ٹی آئی امریکہ میں فلفل کرتی ہوئی آئی ہے ابھی تک، وہاں ہمارے خلاف کسی قسم کی کوئی نہ انکوائری ہے، نہ کبھی کو تحقیقات ہوئیں، تمام ریکارڈ فارا میں ہم جمع کرواتے ہیں، وہاں کی جو تحقیقاتی ایجنسیز ہیں وہ بہت سٹرکٹ میکنزمز ہیں وہاں پر۔ 9/11 کی دہشت گردی کے واقعے کے بعد انہوں نے اپنے قوانین بڑے سخت کیے ہیں، تو وہاں پر کوئی اعتراض نہیں، اور وہاں سے جو آنے والا پیسہ ہے وہ بینکنگ چینل سے آیا ہے، لیجیٹیمیٹ پیسہ ہے، وہاں سے بھیجنے والے جو لوگ ہیں ان کے ایفیڈیوٹس موجود ہیں، اور عارف نقوی نے بھی اپنا ایفیڈیوٹ الیکشن کمیشن میں جمع کروایا ہے یہ وولٹن کرکٹ کلب سے، کہ اس نے یہ تمام پیسہ پاکستانیوں سے جمع کیا ہے اور لیجیٹیمیٹ ذرائع سے جمع کیا ہے، تو اس کے اوپر ان کا اعتراض نہیں بنتا۔ لیکن جو میں آج چیلنج ان کو کرنے جا رہا ہوں، یہ ذرا جرت کرے یہ نلائق اعظم شہباز شریف، یہ جرت کرے آصف علی زرداری، مسٹر 10% اور یہ پرچی چیئرمین بلاول اور یہ مریم جو ٹویٹس بڑی کرتی ہیں، بیانات بڑے دیتے ہیں، آئیں اور اب ریکارڈ رکھیں آپ میڈیا کے سامنے بھی، میں آج آپ کو چیلنج کرتا ہوں، اور ایسا کریں کہ آپ اپنی مرضی کے 3 فائنینشیل ایکسپرٹس لے آئیں، اور 3 فائنینشیل ایکسپرٹس آڈیٹرز ہم لے آتے ہیں، آپ کے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کر لیں اور ہمارے آپ کے کر لیتے ہیں، یا آپ کوئی بھی انڈیپینڈنٹ کسی تھرڈ پارٹی کو لے آئیں سامنے جس کے اوپر کسی کو اعتراض نہ ہو، دنیا کی ٹاپ آڈیٹر کمپنیز لے آئیں، وہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کو بھی جانچ پڑتال کر لے، آپ کے اکاؤنٹس کی بھی جانچ پڑتال کر لے۔ اب میں نے بھاگنے نہیں دینا اس چیلنج سے آپ کو، اور میں میڈیا کو بھی کہوں گا کہ یہ بار بار یہ آئے روز کا کھیل جو ہے وہ بند ہونا چاہیے۔ اب آپ ان سے یہ سوال پوچھیں کہ یہ چیلنج جو ہے یہ ان کو قبول ہے یا نہیں قبول۔ ٹاپ ریٹڈ آڈیٹڈ فرم ہوگی انڈیپینڈنٹ، چھوڑ دیں 3 نام ان کے ہمارے، وہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کی بھی جانچ پڑتال کرے، ان کے اکاؤنٹس کی بھی جانچ پڑتال کرے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، پتہ چلے گا کہ شجاعت عظیم جو ہیں وہ 5 کروڑ روپیہ نون لیگ کے اکاؤنٹ میں ڈالتے ہیں، اور ساتھ ہی جو ہے وہ ان کو مشیر ہوا بازی بنا دیا جاتا ہے، اور پتہ چلتا ہے جی 10 کروڑ تو میاں صاحب نو فلانا بندہ ہاتھ چ پھڑا کے چلا گیا سی، یعنی کہ ان کے جو اکاؤنٹنٹ ہیں وہ اسکروٹنی کمیٹی کو کہتے ہیں کہ 10 کروڑ تو میاں صاحب کو فلانا بندہ ہاتھ میں پکڑا کے چلا گیا تھا، یہ 5 کروڑ جس بندے نے دیا یہ تو اب دنیا میں نہیں رہا، یہ اللہ کو پیارا ہو گیا، پتہ نہیں کو فرشتے آگے 5 کروڑ ڈال گئے تھے ان کے اکاؤنٹ میں، 10 کروڑ 5 کروڑ 20 کروڑ، یہ موٹی موٹی رقمیں آئیں، ابھی میں ان رقموں کا نہیں بتا رہا، 20 لاکھ 30 لاکھ 50 لاکھ، یہ وہ رقمیں ہیں جو انہوں نے خود لکھ کے الیکشن کمیشن میں جمع کروائی ہوئی ہیں، لیکن ان کے نام نہیں بتائے کہ یہ پیسے جمع کروانے والے حضرات کون ہیں، یہ کوئی خلائی مخلوق تھی، یہ کوئی اسامہ بن لادن تھا، یہ کوئی بیرونی ملک تھا، کہاں سے یہ پیسے آتے رہے، کہاں سے یہ 75 کروڑ روپیہ میڈیا کے اوپر خرچ کیا ہوا ہے، نون لیگ نے اپنا ایکسپینس شو کیا ہوا ہے اخراجات میں، اور آپ کے نام پہ واردات ڈالی ہوئی ہے، پتہ نہیں آپ کو 75 کروڑ روپیہ کمپین کا کبھی ملا نہیں ملا یہ بھی نہیں پتہ، یعنی آپ تفصیل شو کرتے ہیں، جب آپ اپنے اخراجات دکھاتے ہیں تو آپ دکھاتے ہیں، آپ یہ نہیں لکھ دیتے کہ یہ 75 کروڑ میڈیا کو دے دیا، آپ اس میں تفصیل بتاتے ہیں کہ یہ کس ایڈورٹائزمنٹ کمپنی کے تحت کمپین چلی ہے، یا ڈائریکٹ کسی چینل کو آپ نے دیا ہے، کس چینل کو دیا ہے، کیا ایک ہی چینل کو دیا، باقیوں کو دیا، کہاں دیا، اس کی تفصیل موجود نہیں ہے۔ ان کے اپنے اکاؤنٹس ان کے آڈیٹرز نے کوالیفائی کیے ہوئے ہیں، یعنی پیراز بنے ہوئے ہیں، ان کے جو اپنے انٹرنل آڈیٹرز تھے جن سے یہ آڈٹ کرواتے تھے، پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹس بھی کوالیفائڈ ہیں، نون لیگ کے بھی کوالیفائڈ ہیں، اور یہ سارے اسکروٹنی کمیٹی سے دم دبا کے بھاگے ہوئے ہیں۔ اب میں یہ الیکشن کمیشن کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک آئینی ادارہ ہے، آپ کا کام ہے توازن کو قائم کرنا، قانون اور آئین کے مطابق آپ نے کام کرنا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کے ساتھ لاڈ کرتے رہیں، پیار کرتے رہیں، اور یہ آگے پریس کانفرنسیں بھی کریں، آپ سے ملاقاتیں بھی کریں۔ آج چیف الیکشن کمشنر ڈیٹ اناؤنس کریں کہ اسکروٹنی کمیٹی کی پیپلز پارٹی کی نون لیگ کی رپورٹ کب پیش ہوگی، آئندہ چند دنوں کے اندر اندر رپورٹ اب پیش ہونی چاہیے۔ ہیئرنگ کنکلوڈ ہوئے 2 مہینے ہو چکے ہوئے ہیں، الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی نون لیگ کے کیس کی اسکروٹنی کمیٹی رپورٹ کو اوپن کورٹ کے اندر جس طرح پی ٹی آئی کی ہیئرنگ کی، ان کی بھی کریں، کر کے فیصلہ محفوظ کریں۔ پی ٹی آئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی، ان کے کیسز جو چل رہے ہیں پچھلے 4 سال سے اسکروٹنی کمیٹی میں، اسکروٹنی کمیٹیاں کہتے ہیں جی 8 سال سے پی ٹی آئی کا کیس چل رہا تھا، 8 سال میں 1.5 سال تو آپ کا حنیف باسی سپریم کورٹ لے کے چلا گیا تھا کیس، 1.5 سال تو الیکشن کمیشن میں ہیئرنگ ہی نہیں ہوئی، اور اس کے بعد جب آپ نے
اسکروٹنی کمیٹیاں بنی تو 2018 میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اسکروٹنی کمیٹیاں بنی. 2018 مارچ میں پی ٹی آئی کی اسکروٹنی کمیٹی بنی. ٹھیک 20 روز بعد, غالباً کو 15 مارچ تھی یا 10 مارچ تھی, ڈیٹ ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں, پی ٹی آئی کی اسکروٹنی کمیٹی بنی تھی. اور اپریل 2018 میں 1 مہینے بعد نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی اسکروٹنی کمیٹیاں بنی تھی. لیکن پی ٹی آئی کے اجلاس بھی زیادہ ہوئے اور انکوائری بھی سب سے زیادہ ہم سے کی گئی, پوچھ گچھ بھی کی گئی, ہم نے تعاون بھی کیا. اسکروٹنی کمیٹی پی ٹی آئی کی رپورٹ بھی پہلے مرتب کر لیتی ہے, اور یہ کوئی الگ الگ اسکروٹنی کمیٹیاں نہیں تھیں, اس کے ممبران وہی تھے, کمپوزیشن وہی تھی. ڈی جی لا جو ہے وہ آج تک ان کمیٹیوں کو ہیڈ کرتے رہے, باقی ممبران ٹرانسفر پوسٹنگ یا ریٹائرمنٹ کی وجہ سے چینج ہوتے رہے ہیں, لیکن ڈی جی لا آج بھی وہاں پہ موجود ہیں. جو پی ٹی آئی پیپلز پارٹی نون لیگ کو سن رہے تھے, تو اب آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ سیاسی جماعتیں آپ کو آگے دباؤ ڈالیں اور آپ کو کہیں کہ جناب فیصلے دیں, فیصلے ان کی مرضی کے دیں. ایسا نہیں ہو سکتا. اب فیصلہ ہوگا پی ٹی آئی نون لیگ پیپلز پارٹی کا ایک ساتھ ہوگا, اور آپ کو جو ہے وہ قانون کا توازن جو ہے اس کا پلہ سب کے لیے برابر کرنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا جھکاؤ ایک طرف ہو. 8 فیصلے اس سے پہلے ہم دے چکے ہیں, مخصوص نشستوں والا فیصلہ ہم دیکھ چکے ہیں, وہ لاہور ہائی کورٹ سے سیٹ اسائڈ ہوا, پولنگ ایجنٹوں والا سیٹ اسائڈ ہوا, ای وی ایم کی مخالفت آپ نے کی, اوورسیز ووٹنگ کی مخالفت آپ نے کی. الیکشن سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے ٹیکنالوجی استعمال کریں, سینٹ کے الیکشن میں اوپن اینڈ ٹریسیبل بیلٹ کے حوالے سے آپ نے کہا ممکن نہیں ہے, وہ آپ نے خلاف کیا. علی مین گنڈا پور کی کمپین کے نام کے اوپر اس کے بھائی فیصل امین گنڈا پور کو نااہل کر دیتے ہیں الیکشن سے 2 دن پہلے, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے جا کے بحال ہوتا ہے. یہ فیصلے بہت سارے ایسے موجود ہیں جن فیصلوں کی بنیاد کے اوپر ہم تنقید جب کرتے ہیں تو دلیل کے ساتھ تنقید کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ اب بڑا اہم معاملہ ہے کہ ایک توازن قائم کرے. الیکشن کمیشن جو ہے وہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں جس کے اندر پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی کے کیسز کا فیصلہ ایک ساتھ کرے. اسکروٹنی کمیٹی ایک ساتھ بنی تھی تو اسکروٹنی کمیٹی کی جو رپورٹیں آئی ہیں اس کے اوپر فیصلہ بھی ایک ساتھ کریں. اور پھر سے میں جو پی ڈی ایم کے نادان دوست ہیں میں ان کو یہ مشورہ بھی دے رہا ہوں کہ آپ نے جو گڑھا کھودا تھا پی ٹی آئی کے لیے, اس گڑھے میں آپ خود گرے ہوئے ہیں. آپ کا ایزی لوڈ اکبر بابر تو رفو چکر ہو گیا ایزی لوڈ لے کے, لیکن آپ لوگ اب اس گڑھے میں پھنسے ہوئے ہیں. آپ کو بھی اپنے اکاؤنٹس کا جو ہے وہ حساب دینا ہے. اور پھر میں اپنا چیلنج دہرا رہا ہوں, وہ چیلنج بڑا واضح ہے کہ انڈیپینڈنٹ ٹاپ ریٹڈ آڈیٹرز میڈیا کی موجودگی میں پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس بھی آئیں گے. وہ میری ذمہ داری ہے, وہ میں لے کر آؤں گا. آپ پیپلز پارٹی, نون لیگ, جے یو آئی اور جتنی یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں, یہ میرا چیلنج ہے ان لوگوں کو کہ یہ اپنے اکاؤنٹس لے کر آئیں. پتہ چلے گا کہ کن لوگوں سے یہ گن پوائنٹوں کے اوپر دھمکیاں لگا کر, بلیک میل کر کے منی لانڈرنگ کا پیسہ اپنے اکاؤنٹس میں ڈالتے رہے ہیں, کس طریقے سے جو ہے وہ بڑے بڑے بزنس انٹرسٹ گروپوں کے انٹرسٹ پورے کرنے کے چکر میں پیسے لیتے رہے ہیں, اور کہاں کہاں سے اسامہ بن لادن جیسی لوگوں سے ان کے اکاؤنٹس کے اندر جو ہے وہ پیسے آتے رہے ہیں. جی یہ بتائیے گا کہ پاناما کا جس ٹائم پہ کیس کھلا 400 سے زیادہ لوگوں کے اس کے اندر نام تھے, اس کے بعد آپ لوگوں کی گورنمنٹ بھی رہی, ایک نام نواز شریف کے اوپر آپ لوگ بہت زیادہ رولا ڈالتے رہے, لیکن اس میں جرنیل بھی تھے, اس میں ججز بھی تھے, اس میں کاروباری حضرات بھی تھے. آپ نے اپنے دور حکومت کے دوران ان افراد کے خلاف کیا کارروائی کی, کس شخص کو جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس کا بھی کیس ہے, اس کے اندر پاناما کے اندر اس کا بھی ریکارڈ ہے, اس کا بھی کیس بنایا جائے, اس کے حوالے سے آپ کی کارکردگی؟ دیکھیں بنیادی طور کے اوپر آج کی تو جو میری پریس کانفرنس ہے وہ ہے فنڈنگ کیس کے حوالے سے, اور میں اسی کے اوپر ہی رہنا چاہتا ہوں, ادھر ادھر میں جانا نہیں چاہتا. لیکن صرف آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے, وزیر اعظم جو ہے وہ ٹاپ موسٹ جو ہے وہ پوسٹ ہوتی ہے. اس وقت کا جو پرائم منسٹر تھا, ان کے بچوں کے نام کے اوپر 4 فلیٹس نکلے تھے, اور وہ بچے ان کے ڈپینڈنٹس سے, جس کی تحقیقات ہوئیں, بعد میں سزائیں بھی ہوئیں, اور اقامے بھی رکھے ہوئے تھے, اور تنخواہیں بھی چھپائی ہوئی تھیں, جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ نااہلی بھی ہوئی, بعد میں سزائیں بھی ہوئیں. وہ فیکٹس اور حقائق اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں. جی آپ نے اپنی بات کا آغاز اس بات پہ کیا تھا کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ فنڈنگ کے حوالے سے بات کر سکے, اور اینڈ آپ نے یہ کیا ہے کہ ان کی جو اسکروٹنی ہے, ان کے پی ایم ایل این اور دوسری پارٹیوں کی اسکروٹنی رپورٹ بھی جاری کی جائے. تو بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس اگر آپ کے اکاؤنٹ کو
स्क्रूटनी करने का क्या सीन है, तो फिर उनके भी देखें बात ये है, वो एक पंजाबी की मिसाल है कि सारी रात हम जो है वो हीर रांझा सुनते रहे हैं और सुबह उठ के हम पूछते हैं कि हीर जो है वो रांझा था या मजनू था। मैं आपका जवाब दे लूँ, आपका सवाल आ गया। देखें दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मैं फिर दोस्तों के लिए बता देता हूँ कि क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम। जो फॉरेन फंडिंग है वो एक अलग मामला है और इसको नोट करने और इसको गूगल करके आपने पढ़ना भी है कि अगर किसी ममनुआ ज़राए से, ममनुआ ज़राए ये है कि अगर आप किसी मल्टीनेशनल से, उस वक्त का जो है वो जिक्र है, या आप जो है वो किसी फॉरेन नेशनल से पैसा लेते हैं और उसकी पूरी उन्होंने तकसीम लिखी हुई है, या आप किसी फार्म से अंदरूनी मुल्क बैरून मुल्क पैसा ले लेते हैं, तो वो आपकी ममनुआ फंडिंग है। और ममनुआ फंडिंग की सज़ा इतनी है कि वो उतनी रकम अगर जितनी ममनुआ हो वो भाग के सरकार ज़ब्त हो जाती है। लेकिन जो फॉरेन फंडिंग है, फॉरेन फंडिंग का जो दायरा कार है वो आइन के अंदर लिखा हुआ है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर रेफरेंस बनाती है, 15 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट भेजती है, सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला करता है। वो आइन का आर्टिकल 17(3) है, वो उसके अंदर उसका तरीक़ेकार मौजूद है। तो जब मैं ये डिफ्रेंशिएट करता हूँ इसको आपस में, तो उसका मकसद ये होता है, क्योंकि बार बार मीडिया पे भी ये इस्तलाह चलती रही कि ये फॉरेन फंडिंग केस है, फॉरेन फंडिंग केस है। बाद में इलेक्शन जब हमारे वकला ने इस पर एतराज़ उठाया तो इलेक्शन कमीशन ने इस केस के टाइटल को भी चेंज किया। उन्होंने फॉरेन फंडिंग नहीं, इसको ममनुआ फंडिंग केस किया। और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी ये बात की कि ये ममनुआ फंडिंग केस है। ममनुआ फंडिंग केस का मतलब प्रोहिबिटेड फंडिंग केस है, और उसके तहत ये मामला जो है वो चल रहा है। और प्रोहिबिटेड, ये तो वैसे ही इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि उसने हर साल किसी भी जमात की जो गोशवारे आते हैं उनकी जांच पड़ताल करके फिर उनको सर्टिफिकेट जारी करे, क्योंकि जब इलेक्शन आते हैं तो इन जमातों ने इंतखाबी निशान लेना होता है। ये कानून के अंदर लिखा हुआ है, हर वो सियासी जमात जिसने अपना इंतखाबी सिंबल लेना है उसके लिए ये रिक्वायरमेंट है कि उसने अपने सालाना खाते जो हैं, अपनी आमदन, अखराजात, अपने असासे और अपने वाजबात की जो स्टेटमेंट है वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन का एक जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म है उसके तहत इलेक्शन कमीशन में जमा करवानी है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हर इंडिविजुअल जिसकी कोई तनख्वाह आती है तो वो FBR में अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाता है, या आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो जमा करवाते हैं। इसी तरह पॉलिटिकल पार्टियों के लिए ये लाजिम है कि वो इलेक्शन कमीशन के अंदर अपनी गोशवारे जो है वो जमा करवाते हैं। सर ये बताइएगा कि पंजाब लेने के बाद आपने वफाक लेना था, लेकिन कल आपके 11 जो है इस्तीफे मंजूर कर लिए, तो आपको नहीं लगता इस्तीफे देने में जो आपका फैसला था वो गलत था? नहीं, देखिए फैसला हमारा गलत नहीं, वो फैसला हमारा दुरुस्त साबित हुआ है। और ये अभी तो उन्होंने 11 इस्तीफे जो है वो कबूल किए हैं, ऐसे हज़ारों इस्तीफे भी देने पड़े तो कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो हकीकी आज़ादी और हकीकी जमहूरियत लाने के लिए, और ये बड़ा, मैं फिर से अपनी बात दोहराना चाहता हूँ कि इन असम्बलियों को इन्होंने गदला किया है। जहाँ इन्होंने मंडियाँ लगाई, जहाँ इन्होंने ऊपर खुद सांप बन के बैठ गए। 11 अप्रैल को, यानी कि आज 22 जुलाई थी, जो है ये इस्तीफे मंजूर कर रहे हैं। तो ये पता नहीं कौन सी रॉकेट साइंस है, कौन से आइंस्टाइन बैठे हुए हैं जो इनको ये मशवरे देते हैं। देखें इलेक्शन के हवाले से तो हमारी स्ट्रेटजी बड़ी वाज़ेह है, बड़ी क्लियर है, और हमने इंतखाबात जो है वो कोई भी नहीं छोड़ना, और वो आपकी एक पॉपुलैरिटी का मैकेनिज़्म है। और जमहूरी पार्टियां जो हैं वो हमेशा जमहूरी प्रोसेस के अंदर रहती हैं। लेकिन फिर मैं आपको कहूँगा कि अब जो है वो ज़िमनी इंतखाबात नहीं, अब मुल्क के अंदर जो है वो जनरल इंतखाबात होने हैं, और वो साफ़ और शफाफ हैं। देखें हमारा सिर्फ बिल्कुल आज भी हमने वादे मुतालबा किया है कि ये 130 के 30 दे चुके हैं। कासिम सूरी उस वक्त स्पीकर थे, इंचार्ज स्पीकर थे, वो इस्तीफ़े मंजूर करके गए हैं, कानून के मुताबिक करके गए हैं। अब जितने भी इक़दामात राजा परवेज़ अशरफ बतौर स्पीकर के कर रहे हैं इस्तीफ़ों के हवाले से, वो गैर कानूनी है। वो 130 के 30 जो है वो मंजूर हो चुके हुए हैं। अब जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पर डिप्टी स्पीकर से गैर आइनी इसी किस्म के ये काम वो कर रहे हैं, उसका जायज़ा जो है वो हमारे कानूनी माहिरीन ले बनेगी, वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। असल गल दे उत्ते रहन दे